جی، بہت اچھا سوال ہے. میں سب کی سہولت کے لیے اگر آپ کا سوال میں ریپیٹ کر سکوں کہ صبر کی کیا اہمیت ہے اور صبر کے حقیقی معنی کیا ہیں، یہی سوال آپ کا؟ ٹھیک ہو گیا جی. دیکھیے، صبر بنیادی طور پہ اس کی جو اہمیت ہے اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ بات تو بڑی پکی ہے. ریلیجسلی نہیں کر سکتے، ہسٹوریکلی نہیں کر سکتے. دنیا میں آپ کو بہت سی مثالیں ایسی ملیں گی جس میں آپ دیکھیں گے کہ کامیابی اور ناکامی کے درمیان جو فرق تھا وہ صبر ہی تھا. تو اس کی اہمیت کو تو ہم کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ تو بات بڑی، میرے خیال میں اس پہ تو زیادہ ہم بہت زیادہ اگر اس کو انالائز نہ کریں تو میرے خیال میں پھر بھی ہمیں اس چیز کی تو سمجھ ہے. تو آپ کا یہ سوال کا حصہ تو اگر آپ برا نہ مانیں تو میں جانے دوں اس کو ایسے ہی. جو دوسرا حصہ ہے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے، یہ بڑا آپریٹو یہ حصہ ہے آپ کے سوال کا. دیکھیں، عام طور پہ ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیٹھ جائیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم مذہبی طور پہ بھی تھوڑا سا مس انٹرپریٹ کر لیا کرتے ہیں. کہ جیسے مثال کے طور پہ ہمارا جو ریلیجس اسکرپچر ہے ہمیں یہ بتاتا ہے، یعنی کہ جو ہمارا جو روحانی، جو ہمارا اسلامی جو ٹیکسٹ ہے، ہمیں وہ یہ بتاتا ہے کہ جب مصیبت آئے تو صبر کیا کرو. اچھا، ہم صبر کرنے کا مطلب سمجھ لیتے ہیں برداشت کرنا، اور برداشت کرنے کا مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ چپ کر کے بیٹھ جانا، یعنی جیسی بیت رہی ہے اس کو ایکسیپٹ کر لو. یہ آدھا مطلب ہے. ضرور ایکسیپٹ کرو، جو ہو رہا ہے ہونے دو اس کو، لیکن اس کا کبھی بھی مطلب ایفرٹ کی سسپینشن نہیں ہے. کوشش کی معطلی کا مطلب صبر نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے. صبر کبھی بھی آپ سے ریکوائر یہ نہیں کرتا کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھگتتے رہیں، اسے برداشت کرتے رہیں. یہ صبر نہیں ہے. صبر کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ آپ تحمل کے ساتھ نتیجے کا انتظار کریں، اس پہ گلے شکوے نہ کریں. نتیجہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں آ رہا، یا آپ کی مرضی کے مطابق ان ٹرمز آف ٹائم نہیں آ رہا، یعنی کہ جس وقت پہ آپ کو نتیجہ چاہیے اس پہ نہیں آ رہا، تو گلے شکوے مت کریں. یہ ہے صبر. کوشش کا فقدان نہیں ہے، بالکل بھی کوشش کا فقدان اس کا مطلب نہیں ہے. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہجرت سے پہلے کی تھی اور بعد کی تھی. اب دیکھیں ہجرت سے پہلے ہمارے سید، ہمارے سردار، ہمارے آقا نے کون کون سا ظلم برداشت نہیں کیا. بھلے پتھر کھانے ہوں، بھوک برداشت کرنی ہو. شیب ابی طالب کے واقعات ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. جو نبی کی شان میں ہر گستاخی بڑی گستاخی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم اگر لسٹ بنائیں تو ہم جن چیزوں پہ آج ہمارا جو دل ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے کہ لوگوں نے کوڑا کرکٹ تک ہمارے نبی پہ پھینکا. لیکن یقین کریں کہ ان مصیبتوں میں سے چھوٹی مصیبت تھی. درختوں کے پتے کھانے، پیٹ پہ پتھر باندھنے، طائف میں لوگوں سے پتھر کھانے، یہ اس سے بڑی مصیبتیں تھیں. لیکن صبر کیا تھا کہ وہ نتیجے کا انتظار انہوں نے کیا. گھر نہیں بیٹھے کہ یہ لوگ تو میری سنتے ہی نہیں ہے، یہ نہیں کیا. جیسے جیسے وحی آتی رہی لوگوں تک پہنچاتے رہے، محنت جاری رکھی. ہجرت کے بعد جب سچویشن چینج ہونا شروع ہوئی اور نتیجے ملنا شروع ہوئے، وہ بھی کوئی آسان دور نہیں تھا. اصل میں آسان دور جو تھا وہ تو آخر میں تھا جب مکہ فتح ہوا. جن کے جتنے غزوات ہوئے وہ ہجرت کے بعد ہوئے. وہ غزوہ کوئی ظاہر کسی آسانی کی تو دلیل نہیں ہوتی، ظاہر ہے جنگ ایک مشکل چیز ہوتی ہے. لیکن اس میں سے جو ہمارے سیکھنے کی چیز ہے، اسلامک ہسٹری وہ اپنی جگہ پہ ہے، میرا وہ مضمون نہیں ہے، لیکن جو اس میں سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی اتنی مشکلیں، اتنے مصائب وہ برداشت کرنے کے باوجود جو صبر انہوں نے کیا تو وہ نتیجے کا جو انتظار تھا. صبر ایوب کی ہم کتنی بات کرتے ہیں. ویسے پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم صبر ایوب کی بات کیا کریں تو رحیمہ بنت افراہیم کی کاوشوں کو بھی ہم نہ بھلائیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ بھول گئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے بہت سے لوگوں کو تو وہ تھیں کون. ان کی وہ بیوی جن کی وکالت قرآن نے کی، یعنی وہ اس قدر باوفا تھیں، اس قدر باوفا تھیں کہ میں کبھی ان کا قصہ پڑھوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. بہرحال وہ بھی ایک اور بات ہے. ہم صبر کی بات کر رہے ہیں کہ ایوب علیہ السلام نے جو صبر کیا
وہ اس نتیجے کا انتظار تھا، اپنی صحت کا تھا، لیکن اس میں جو کار نبوت تھا اس سے تو پیچھے نہیں ہٹے۔ نبی تو اس وقت بھی تھے، بھلے وہ کوئی بھی سننے والا نہیں تھا سوائے ان کی بیوی کے، لیکن ان کو وہ جیسے گائیڈنس ہدایت جیسی تھی وہ کرتے رہے، اپنا کام انہوں نے نہیں چھوڑا۔ پھر صبر حسین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کتنی مصیبتیں ایک ساتھ آئیں، لیکن صبر کیا، نتیجے کا انتظار کیا، جو کہ اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھی ہوئی ہے بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ان کا کام تھا اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ہمارے سیکھنے والی باتیں ہیں۔ میں یہ جو مذہب کے ریفرنس ہیں یہ میں اس لیے دیتا ہوں کہ جو ثواب ہے اپنی جگہ پہ ان چیزوں کو ریپیٹ کرنے کا، وہ تو میرا ایمان ہے، بالکل ہے، لیکن اس میں انسپریشن بھی ہے، اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں ایک چیز ہمیں تسلسل کے ساتھ ملتی ہے کہ کوشش کسی نے بھی نہیں چھوڑی۔ تو آج ہم جب کہتے ہیں کوئی مسئلہ آ جائے، مصیبت آ جائے، جاب نہیں مل رہی، جگہ جگہ انسان جاتا ہے، انٹرویو دیتا ہے، پھر ریجیکشن آ جاتی ہے، اس کے اوپر ایک اور ریجیکشن آ جاتی ہے، اس کے اوپر ایک اور ریجیکشن آ جاتی ہے، تو لوگ پھر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کہ یار اب سب صبر ہی کریں گے، کیا کریں گے؟ او بھائی، صبر یہ ہے کہ آپ جاب ملنے کا تحمل کے ساتھ انتظار کریں، کوشش مت چھوڑیں۔ لوگ کاروبار کرتے ہیں، بار بار کوشش کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جی کیا ہو سکتا ہے؟ یہ صبر نہیں ہے، معافی چاہوں گا، یہ سستی ہے، یہ لیزینس ہے۔ صبر نتیجے کا تحمل سے انتظار، اس کا نام صبر ہے۔ کوشش کا فقدان یا عدم کاوش یہ کبھی بھی صبر نہیں ہو سکتا، معافی چاہوں گا، کبھی بھی یہ صبر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس بات سے اگر آپ مطمئن ہیں تو پھر ہم اگلے سوال کی طرف چلیں۔